شادی سے پہلے لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے پاپا میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتی۔ باپ جواب دیتا ہے میری بیٹی کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، جو کام عورتوں کے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں اور جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کرتے ہیں، اور یوں ہی مل جل کر گزارا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہی لڑکی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں کھانا گرم نہیں کروں گی۔ یہ سن کر شوہر کہتا ہے تو پھر تم اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ کہ میں تمہاری ضروریات پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا رہوں اور تم میرا کوئی کام نہ کرو، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ طلاق کے بعد وہ لڑکی اپنے بھائی کے یہاں آ جاتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد بھائی اپنی اسی بہن سے کہتا ہے دیکھو میری بہن، میں اب فیملی والا ہو گیا ہوں، میری بیوی تمہیں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، لہذا تم اپنا کہیں اور بندوبست کر لو۔ اب وہ لڑکی نوکری کی تلاش میں ایک دفتر جاتی ہے۔ دفتر والے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک فیمیل ریسیپشنسٹ کی جگہ خالی ہے، آپ خوبصورت اور جوان بھی ہیں تو آپ ہمارے ہاں کام کر سکتی ہیں۔ لڑکی کی عمر دن بہ دن بڑھ رہی ہوتی ہے۔ دفتر والے اس سے کہتے ہیں بی بی ہم معذرت خواہیں، آپ کے کام میں اب پہلے جیسی تیزی اور پھرتی نہیں رہی، لہذا اب آپ کہیں اور نوکری ڈھونڈ لیں، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہاں تک کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، اب ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے محترمہ اب تو آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب آپ کو نوکری میں کیا دوں، آپ کو تو آرام سے اپنے بچوں کی کمائی کھانی چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے میرے بچے نہیں ہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر نئے دفتر والا کہتا ہے اوہ چلیں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، میرا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، کیا آپ ان سب کے لیے کھانا پکا سکتی ہیں جس کے میں آپ کو 6000 روپے ماہانہ دوں گا۔ یہ سن کر وہ عورت کہتی ہے صرف 6000؟ تو نیو دفتر والا جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ان 6000 میں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، مگر کیا کروں میں مجبور ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آہ، وہ عورت جو گھر کے کام کو غلامی سمجھتی تھی، اپنے شوہر کا کھانا تک گرم کرنے کو تیار نہیں تھی، اسی دفتر والے کو کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کاش جوانی میں ہی کھانا گرم کر دیتی اور ابو کی بات سمجھ لیتی کہ کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا بلکہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے نا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا۔ تو شادی ایک مضبوط بندھن ہے، مگر اس قدر مضبوط بندھن انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوا ہے، اور یہ ڈور کسی ایک کی کوتاہی، جلد بازی اور بے وقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ لہذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد، سچائی اور دیانتداری بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا ایک دوسرے کا خیال، صبر و تحمل اور قوت برداشت سے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔